السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فیلlah صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی آج یہ چھٹی محفل ہے، جس میں ہم اور آپ سلسلہ بسلسلہ نبی آخر الزمان علیہ تحیۃ و ثنا کی مبارک حیات طیبہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس اور بابرکت حیات مبارکہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ کل میں نے نبی آخر الزمان علیہ تحیۃ و ثنا کے مکی زندگی کے وہ حالات جو اسلام کا اعلان کرنے کے بعد پیش آیا، جو واقعات پیش آئے، جو حالات پیش آئے، ان کے بارے میں کچھ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ اسلام کے اعلان کے بعد وہی مکہ والے جو حضور کی امانت اور صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے، اب وہ حضور کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضور کا اور ان کے چند جانثاروں کا مکہ میں رہنا اور جینا مشکل کر دیا۔ ہر طرح سے ظلم و ستم، ہر طرح سے پریشان کرنا، کبھی آپ کے جانثاروں پر ظلم و ستم کرنا، چند لوگ جو مٹھی بھر اسلام لائے تھے ان کو ستانا، اور کبھی خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیتیں دینا اور تکلیف دینا، یہ ان کا شیوا بن چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمار ابن یاسر جو اول اسلام میں
پہلے اسلام میں جس خاتون کی سب سے پہلی شہادت ہوئی اسلام لانے کی وجہ سے، وہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں۔ ان کے والد کو بھی، ان کی والدہ کو بھی۔ ان کی والدہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر کے شہید کر دیا، اور وجہ تھی کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا بھی یہی حال ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ان کے اسلام لانے کی بنیاد پر انہوں نے قتل کر دیا۔ حضور کے قتل کی سازشیں رچتے تھے، مگر سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ان کے سامنے خاندان بنی ہاشم۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں تھا اور کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، بلکہ قبیلے قریش میں خاندان بنو ہاشم کا ایک روب و دبدبہ تھا، اثر و رسوخ تھا۔ کعبہ کی ذمہ داری اور تولیت انہی کے حوالے تھی، یہی لوگ کعبہ کے متولی تھے۔ سرداران قریش جو حضور کے دشمنی پر آمادہ ہو گئے تھے، انہوں نے بہت چاہا کہ حضور کو بھی قتل کریں، لیکن ان کے سامنے یہی مسئلہ تھا کہ اگر ہم قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہمیں ان کے خاندان سے لڑنا پڑے گا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور اسلامی احکام نافذ ہونے سے پہلے بھی عربوں میں یہ قاعدہ جاری تھا، یعنی ان کا اپنا یہ پرسنل دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کے بدلے میں جس نے مارا ہے اس کو بھی مارا جائے۔ اس کو قصاص بولتے ہیں۔ قصاص کا نظام پہلے سے، تو یہی وہ بڑی وجہ تھی جس کی بنیاد پہ کوئی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد، آپس میں دشمنی، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے درمیان پہلے سے رائج تھی۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ان کو اتنا پریشان کر دیا جائے، یہ لوگ یہاں رہنا، ان کا جینا اور ان کا رہنا یہاں دوبھر ہو جائے۔ چنانچہ نبوت، اعلان نبوت کے 6 سال آپ کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، تو حضور کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت حمزہ یہ حضور کے چچا بھی ہیں، اور ایک ہی عورت سے حضور نے بھی دودھ پیا تھا بچپنے میں۔ ابو لہب کی جو لونڈی اور باندی تھی سویبہ نام کی، اس کا دودھ حضور نے بھی پیا تھا اور حضرت حمزہ نے بھی پیا، تو یہ دونوں رضاعی بھائی بھی تھے، دودھ پیتے بھائی بھی تھے آپس میں۔ اور حضور کی چاہت تھی کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو سرداران قریش کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ حضرت حمزہ یہ خاندان قریش میں ایک بڑی وجاہت والی شخصیت تھی، بڑے روب و دبدبے والی اور بڑے بہادر تھے۔ روزانہ تیر و کمان لے کر کے صبح صبح شکار کے لیے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ شکار سے واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے بہت گالیاں دی، اور ابو جہل کا کام بھی یہی تھا، کبھی گالیاں دیتا، کبھی ستاتا، کبھی ظلم و ستم کرتا، کبھی دوسری طرح سے باتیں دوسروں کے سامنے پیش کرتا، ہمیشہ حضور کو تنگ کرنے اور تکلیف دینے میں ہی لگا رہتا ابو جہل۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے حضور کو گالیاں دی ہیں تو وہ بہت غضبناک ہوئے اور انہوں نے ابو جہل کو مارا۔ ابو جہل حرم میں کہیں پر موجود تھا، آمنا سامنا ہوا تو حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا، اس کو مارا۔
اب وہ حضرت حمزہ کے سامنے اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا اور کہا ہاں واقعی میں نے آپ کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے حضور کو تھوڑی سی ہمت عطا ہوئی اور آپ کا دل تھوڑا مضبوط ہوا، اس حساب سے کہ اب ایک بڑی شخصیت اسلام لے آئی ہے۔ پھر آپ جو ہے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے عمر بن خطاب اور ابو جہل دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے عطا کر۔ عمر بن خطاب یہ بھی اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا کہ اسلام کے لانے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی بہت مارا، اپنی بہن کو بھی مارا، محض اس وجہ سے کہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہوتی تھی، اے اللہ مجھے ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جسے تو پسند کرے، جسے تو چاہے اسے عطا کر۔ حضور اکثر یہ دعا مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر بھی اسلام لائے، مگر ان کے اسلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بڑے غیظ و غضب میں ایک دن نکلتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ جا رہا ہوں اور محمد کا خاتمہ کرنا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس ارادے سے نکلے تھے کہ میں حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو جس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، اس سے کہا کہ میں جا رہا ہوں کہ محمد کو قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جائیے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، اپنی بہن کے بارے میں پتہ کریں، اپنے بہنوئی کے بارے میں پتہ کریں۔ اپنے گھر میں گئے تو دیکھا کہ چند مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے بہنوئی کو پٹک کر کے ان کے سینے پر سوار ہوئے اور ان کو مارنے لگے۔ حضرت سعید نام ہے۔ جب ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو اپنی بہن کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ تو جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا دل نرم ہوا، بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو تھوڑا سا رحم آیا، اور پھر پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو تم لوگ پڑھ رہے ہیں؟ تو ان کی بہن نے قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا اور سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے انہوں نے کہا۔ تو جب ان کو وہ آیتیں سنائی گئیں، ایک روایت میں ہے پہلے انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس کتاب میں کہاں پڑھ رہے ہو؟ تو جب ان کو قرآن مجید کی وہ آیت دکھائی گئی جس میں اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ زمین اور آسمان کی جتنی ساری چیزیں ہیں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ غالب ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی قوت والا ہے، اور وہی حکمت والا ہے۔ یہ سن کر کے ان کے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اور سنایا جائے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی گئی جس میں اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر دشوار ہو جائے۔ یہ تو وہ نصیحت ہے جو اللہ کی یاد پیدا کرتی ہے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتی ہے۔ تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ آیتیں جب ان کے کانوں میں گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کی دنیا کو تبدیل فرمایا، اور جو سختی تھی اسلام کے تئیں، جو مخالفت تھی، جو دشمنی تھی،
ان آیتوں کے سننے کی وجہ سے، اور ادھر حضور کی جو دعا تھی، اے اللہ ان دونوں میں سے جسے تو چاہے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما، یہ دعا بھی اللہ کے رسول کی قبول ہوئی، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں جا کر کے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ دار ارقم میں حضور موجود تھے، ارقم ایک صحابی ہیں، ان کے گھر حضرت عمر کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ننگی ہی تھی، ایسے ہی چلے آئے، اور کنٹی کھٹکھٹائی تو اندر سے لوگوں نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا تو حضور کو خبر دی کہ عمر آئے ہیں۔ اندر حضور بھی بیٹھے تھے، چند جانثار بھی بیٹھے تھے، اور پہلے پہل اسلام لانے والے لوگ بھی بیٹھے تھے، حضرت حمزہ بھی بیٹھے تھے۔ تو کھڑکی سے دیکھ کر کے کسی نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر ان کی نیت اچھی رہی تو ان کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر وہ کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کی تلوار سے ہی ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ بہت بڑے جنگجو تھے، حضور کے چچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضور نے کہا کھولنے کا حکم دیا اور کھولا گیا، اندر تشریف اندر آئے تو حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے عمر اب تو مسلمان ہو جائے۔ جب ان کے سینے پر حضور کا دست مبارک پڑا تو جتنی سختیاں تھیں اور جتنی دشمنی تھی، اللہ رب العزت نے سب کو دور کر دیا، اور وہیں وہ حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہوئے، یہ جو سال ہے مسلمان ہونے کی، یہ حضور کے اعلان نبوت یعنی 40 سال کی 6 سال میں حضرت عمر مسلمان ہوئے، اور اس سے پہلے 39 مسلمان ہوئے تھے۔ یہ مسلمان ہوئے تو 40ویں کی جو تعداد تھی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ ہم ہی لوگ حق پر ہیں۔ تو کہا کہ پھر یہ ہم لوگ چپکے چپکے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم حرم میں جا کے علی اعلان عبادت کریں۔ اور عمر کی ذات کافروں میں بھی، عرب کے سرداروں میں بھی، قریش کے لوگوں میں بھی مستحکم تھی، لوگ جانتے تھے کہ یہ قوم ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسا تمہارا مشورہ۔ کہا کہ ہم حرم میں جا کے علی اعلان نماز پڑھیں۔ تو جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں کو 2 لائنوں میں حضور نے منقسم کیا، 2 لائنوں میں، 2 قطاروں میں باندھا چلنے کے لیے، اور ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ تھے اور دوسری لائن میں آگے حضرت عمر تھے۔ دار ارقم سے یہ دونوں قطار اور یہ دونوں لائنیں مسجد حرم میں یہ لوگ تشریف لائے، لائن لگا کر، اور آ کر کے علی اعلان حضرت عمر نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد سے میں اسلام کے لیے، اسلام سے پہلے میں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اور جہاں جہاں جا کر کے میں نے اسلام کی برائی کی ہے یا اسلام کے خلاف سازش کی ہے، میں اسلام لانے کے بعد وہاں ضرور جاؤں گا اپنے اس کفارے کو ادا کرنے